یہ صحیح حدیث ہے بخاری کے، نبی علیہ السلام ہمیں تسلی دیتے ہیں، لیکن نبی کے بعد سے تسلی ملتی، واللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی ذات کی قسم ہے میری امت، مجھے کبھی تم پر یہ غم نہیں ہے کہ تم فقر، مال کی کمی کی وجہ سے مار کھاؤ گے، مال کی کمی سے نہیں ڈرتا ہوں، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ مال کی کمی تمہیں نقصان پہنچائے گی، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا تمہارے پاس زیادہ آئے گی، فتنافسوها کما تنافسوها، پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، فتہلککم کما اہلکتہم، پھر تمہیں دنیا ایسے ہلاک کرے گی جیسے پچھلوں کو ہلاک کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ میرے پیارے بھائیو، یقین کرو یہ بالکل قرآن حدیث، اگر اس بات پر یقین نہیں تو اس آدمی کا قرآن حدیث پر ایمان نہیں ہے کہ دنیا آخرت دونوں کی زندگی وہ صرف دین سے بنے گی، دین کے بغیر پیسوں سے نہیں بنے گی۔ قرآن نے سے نمونے بیان کیا، قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ کوئی حساب نہیں ہے، وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، خزانے ہیں، لیکن لوگ پانی میں غرق ہوتے، قارون خود زمین میں غرق ہوا ہے، مال نے نہیں بچایا۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ دین تھا، مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے بچایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا۔ دین انسان کو بچاتا ہے، اور دین کیا ہے اللہ کا حکم نبی کی طرف۔ اعمال سے زندگی بننے کے وعدے ہیں، مال کا معنی ناجائز نہیں ہے، لیکن مال پر وعدے نہیں ہے، مال کا معنی ناجائز نہیں ہے، کوئی حساب بھی شریعت نے نہیں کہ اتنا کماؤ پھر نہ کماؤ، لیکن اس پر وعدے نہیں ہے زندگی بنانے، اور اعمال پر گارنٹی ہے، تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائے تمہاری دنیا بھی اللہ جنت کا نمونہ بنائے گا، بالکل قرآن حدیث میں وعدے ایک ایک عمل پر۔ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب، کہ جب ہندوستان پاکستان جدا ہو رہے تھے تو ایک یہ دلی میں سکھوں نے دلی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، جہاں مسلمان دیکھتے تھے مارتے تھے۔ نظام الدین بستی ہے دلی کے ساتھ، وہاں 500 مرد عورتیں جمع تھی، خوف کی وجہ سے دلی بازار نہیں جا سکتے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، گائے ذبح کرتے، وہ گوشت کھاتے تھے، اس پر گزارا، بچے روتے تھے کھانا مانگتے۔ تو ایک آدمی تھا، یہ شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے، بابو ایاز نام تھا، وہ روزانہ دلی بازار جا کر کے وہاں سے بچوں کے لیے سامان لے آتا۔ مولانا زکریا صاحب کہتے وہ ایک دن میرے پاس آئے کہ حضرت آج عجیب بات ہوئی۔ کیسے؟ کہ میں نے جب سودا خریدا تو تانگے میں بیٹھا تو 3 سکھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہتھیار بھی تھی، انہوں نے مجھے دیکھا کہ تو مسلمان ہے، میں نے کہا، اس نے کہا ہم تو آپ کو ماریں گے، میں نے کہا میرے ساتھ ایسی طاقت ہے کہ تمہارے باپ دادا بھی ہے مجھے نہیں۔ اتنی 3 آدمیوں کے مقابلے میں خالی ہاتھ آدمی اتنا نبی کی بات پر یقین، تو وہ خود سے ہو گئے، تانگا جا رہا ہے اور سینے چڑھا رہا ہے، اور تانگا جا رہا، میں بیغم جا رہا ہوں، حتیٰ کہ میرے اترنے کی جگہ آ گئی، نظام الدین میں اترنے لگا، انہوں نے کہا تم نے وہ کون سی طاقت بتائی تھی کہ میرے ساتھ ایسی طاقت ہے؟ اس نے کہا وہ نظر نہیں آتے لیکن تم نے دیکھ لیا، تم 3 آدمی میں اکیلا، تمہارے ساتھ ہتھیار میں خیل، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں میں نے اس بابو ایاز سے کہا کہ تم ان کو کون سی طاقت بتاتے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت تم نے نبی کی دعا بتائی کہ جب دشمن کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ میں انہی ایمانوں کے اندر روزانہ پڑھتا ہوں، مجھے یقین ہے نبی کی بات کہ مجھے بال بھی نہیں پڑتا، ابھی کلاشنکوف پر یقین ہے، نبی کی بات پر یقین نہیں ہے۔ یہ ازمودہ چیز ہے، اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ دوسرا واقعہ نقل، اعمال میں بہت بڑی طاقت ہے۔ دوسرا واقعہ نقل کیا ہے کہ مشرقی پنجاب میں انگریزوں کی حکومت تھی، ہندوستان پاکستان پر صغیر،
تو وہاں انگریزوں کی تجارت کوٹی تھی. ایک انگریز کا مسلمان ملازم آیا کہ بھئی وہ جو تمہارا مال ہے وہ اس کو آگ لگ گیا. تو وہ انگریز دفتر میں بیٹھا ہے، اس بات کی طرح توجہ میں نے، بھئی میرا مال نہیں جل سکتا ہے. مسلمان ملازم آتا ہے کہ میں دیکھ کر کہوں تم نے دیکھا ہے تو غلط دیکھا ہے، چلو جاتا ہے اور انگریزوں کا مال جل گیا تھا، اس کا نہیں جل گیا. تو مسلمان حیران ہوا کہ یہ تو اگر کوئی ولی بزرگ ہوتا تو ہم کہتے اس کی ولایت کی وجہ سے، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. ان سے پوچھا تم اس بات کو کس بنیاد پر کہتے تھے کہ میرا مال نہیں جل سکتا ہے بغیر دیکھے، اور بات بھی تو اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، جس مال سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس کو ناگہانی آفت نہیں آتی. میں اپنے مال کے حفاظت کے لیے زکوٰۃ نکالتا ہوں. آج مسلمان بھی ایمان باوجود ایمان کے زکوٰۃ نہیں نکلتے، پھر ان کے مال پر کوئی مصیبت آ جاتی پھر روتا ہے. جتنا بھی مسلمانوں کا مال ہے کوئی چوری ہو جاتا ہے یا ایسا آفت آتا ہے، نبی کا فرمان ہے اکثر وجہ یہ کہ زکوٰۃ نہیں نکالی.